الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس سے قبل جو ہے اوقاف کے بارے میں بتلایا گیا تھا، وقف شدہ زمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بدنی عبادت کو لازم کیا، اسی طریقے سے مالی عبادت اس کو بھی لازم۔ اگر جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے یا حج ہے، اگر کسی قسم کا کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر آدمی نے روزہ رکھا، جان بوجھ کے اس کو توڑ دیا، اس کا کفارہ اللہ نے کہا کہ اب 60 روزے رکھو۔ نہیں رکھ سکتے، کہا کہ ٹھیک ہے اب 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کیا کر دو؟ یعنی اب جو 60 مسکین کو کھانا کھلانے پر جو ثواب تھا، وہی ثواب اللہ نے، یعنی جو روزہ رکھنے پر جو ثواب تھا وہی ثواب اللہ نے کس پر بھی دے دیا؟ کھلانے پر بھی۔ اسی طریقے سے صدقہ جاریہ اور وقف میں فرق کیا ہے؟ صدقہ جب آدمی کرتا ہے تو جس کو صدقہ کرتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے کسی کو صدقہ کیا، اب آپ اس کے مالک بن گئے۔ یا گھر کسی کو صدقہ کیا، وہ گھر کا سامنے والا کیا بن گیا؟ مالک۔ لیکن وقف میں مالک نہیں بنتا، وقف میں آدمی اس جگہ یا اس مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس نفع، اس سے جو حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے، صدقہ یعنی وقف کرنے والی کی نیت کے مطابق اس نفع کو خرچ کیا جاتا ہے، اس کو بولتا ہے وقف۔ اور وقف کرنے کا سلسلہ اسلام کی آمد سے پہلے سے رہا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا، حضرت عمر فاروق، صحابہ اکرام، اور بھی کسی نے کنواں کو وقف کر دیا، کسی نے باغ کو وقف کر دیا، کسی نے گھر کو وقف کر دیا۔ یعنی امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ سے ہٹ کر انسانوں کا ایک مزاج رہا ہے۔ یہ ہم دیکھے ہوں گے اور بھی دیگر مقامات پر اس چیز کو دان کر دیتے ہیں ایشور کے نام۔ تو یہ ہے صدقہ اور وقف میں فرق۔ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی کسی نے کتاب تصنیف کر دی یا کچھ لوگوں کو علم دین سکھا دیا، اب وہ دوسروں کو سکھاتے رہیں گے تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ تو یہ اوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو زمین ہوتی ہے یہ مساجد ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مساجد ہوتی ہے، یہ بھی وقف شدہ زمین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں پکارا جاتا، صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی، فرما برداری کی جاتی، قرآن کی تلاوت کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اذکار کیا جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا ایک مقدر ہوتا ہے، انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ ہر زمین کا حصہ اور ہر خطہ مسجد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو جگہ یا جس مقام کا ایک نصیب جب جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو، اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ حدیث میں جس طریقے سے
زمین پر بسنے والے انسان اندھیری رات میں جب آسمان پر دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی جو روحانی مخلوق ہے آسمان سے جب زمین پر دیکھتی ہے تو مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. مسجد کی تعمیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نیک لوگوں سے لیا. ہم سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام سے مسجد کی تعمیر کا کام لیا، اور آج بھی الحمدللہ مسجدوں سے وہ لوگ منسلک ہیں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی اچھے لوگ جن کو شمار کیا جاتا ہے ایسے لوگ مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. سب سے پہلے مسجد جو تعمیر ہوئی یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے فرماتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، آپ سے زیادہ سننے والے ہیں اور ہماری حالات سے بھی آپ سب سے زیادہ باخبر. اسی طریقے سے مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد قباء کی بھی تعمیر جو ہے آپ نے رکھی. تو مسجد کی ایک تاریخ ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، تاریخی حیثیت. جس وقت زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، آسمان اور زمین کے بننے کے بعد ابھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے، انسان کا وجود ہی یہاں پر نہیں ہے. سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کی. قرآن پاک میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی ہوئی، سب سے پہلی وضع اس کی ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے جب سے زمین بنی اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک برکت کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنایا سارے عالم کے لیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد یہ بیت اللہ، یعنی مسجد حرام. پھر کہا کہ پھر مسجد اقصی ہے، اس کے بعد پھر دیگر مساجد کا سلسلہ. حقیقت یہ ہے کہ مسجد ہے یہ مسلمان کا ایک مرکز ہے. مسلمان کا کیا ہے؟ ایک مرکز ہے جس سے مسلمان کے تمام مسائل مساجد کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں. مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے کہ اذان ہوا نماز پڑھ لیے نکل گئے اپنے گھر کو، نہیں، بلکہ مسجد ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں سے سارے انسانوں کو ایک ہی وقت میں گویا کہ توحید کا بھی پیغام دیا جاتا ہے. اس کا پیغام دیا جاتا ہے توحید کا پیغام. خالق کیا ہے، مخلوق کیا ہے، دونوں کے درمیان میں ربط کیا ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مسجد ہی کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا رہا. اسی طریقے سے یہاں پر قرآن کی تعلیم جو ایک بنیادی تعلیم کی حیثیت رکھتی ہے، اسی مساجد کے ذریعے سے یعنی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ بتلایا جاتا ہے، اس کے رموز اور اسرار کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جاتا ہے، یہ مساجد کے ذریعے سے. اسی طریقے سے مسجد ہی کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور سب سے افضل اور اشرف مخلوق یہ انسان ہے، اور انسان کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی چیز یہ پیشانی ہے. اور انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو جھکا. اسی طریقے سے مساوات کی تعلیم ساری دنیا میں دی جاتی ہے کہ مساجد وہ ہے کہ مساوات کی تعلیم بھی یہاں سے دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی بادشاہ لیٹ ہوگا اور نوکر پہلے آ جائے، اب پیچھے کی صف میں کون ہے؟ نوکر ہے، اور اگلی صف میں کون ہے؟ یعنی اگلی صف میں نوکر ہے، پیچھے کی صف میں اس کا بادشاہ ہے. اب سجدہ میں جب جائیں گے تو بادشاہ کا سر جو ہے نوکر کے قدموں کے پیچھے رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مزدور اگلی صف میں آ جائے اور جس کا وہ کام کرتا ہے
وہ پچھلی صف میں رہے، یہ کہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی شخص کو، چاہے کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر اللہ کے یہاں پر مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر۔ تو مساجد کی مرکزیت کی حیثیت حاصل ہے، جتنی بھی مساجد ہے، اور اس حیثیت کو دنیا کا کوئی شخص، چاہے فرد یا حکومت بھی ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے ابھی جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے، ان کے کاروبار کی طرف دھیان نہیں، نہ ان کی تجارت کی طرف، نہ کھان پان کی طرف، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اعمال نامے میرے سامنے پیش کیے، میں نے دیکھا کہ اس کا اجر بھی اس پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا، جس نے کیا اٹھا کر پھینکا ہو؟ تنکا اٹھا کر پھینکا۔ آپ نے اس کی صاف ستھرائی کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے خدمت کرنے والوں کا اکرام کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طریقے سے اس پر اذان دینے والے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے ساتھ منسلک رہنے والوں کی فضیلت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور صرف بیان نہیں فرمائی بلکہ آپ نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش فرمایا، اس کا عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالی مشکلات کی وجہ سے تعمیر میں جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی، اس رکاوٹ کو بھی دور فرما دیا، اس رکاوٹ کو بھی کیا فرما دیا؟ دور فرما دیا۔ کہا کہ ایسا نہیں کہ بھائی جو زیادہ رقم دے گا اس کی رقم، کہا کہ اگر ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی دے سکتا ہے، ضرور وہ اپنی رقم کو مسجد میں خرچ کرے۔ کس کے برابر؟ چڑیے کے؟ ہم ایک اینٹ کے برابر بول سکتے ہیں؟ ضرور اپنی رقم کس پر لگائے؟ مسجد میں لگائے۔ اور جب مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹ اور پتھر اور جو سامان تھا خود ہاتھوں سے آپ ڈھوتے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس کے لیے کافی ہے، خدمت کے لیے، آپ کیوں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس طریقے سے تم اجر کے محتاج ہو، اسی طریقے سے میں بھی کس کا محتاج ہوں؟ اجر کا محتاج، اجر کا محتاج۔ کیا آپ نے فرمایا؟ مساجد کی شرعی حیثیت، مساجد کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ صرف اور صرف جب کسی جگہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ کس کی ہو جاتی ہے؟ وہ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں، اس کے نگہبان ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے یا اس کو ویران کرنے کی فکر کرے۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مساجد سے مراد تو تمام مساجد کے لیے حکم ہے، تمام مساجد کے لیے حکم، کسی ایک مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کو منہدم کرنا یا نماز سے روکنا، اس کے کئی طریقے اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاص طبقے کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا، اور کچھ کو کیا کر دینا کہ یہ مسجد میں نہیں آ سکتے، یا پھر ظاہری اعتبار سے اس کو منہدم کرنا، یا پھر کچھ لوگ خاص کے دو چار لوگ، یہ تم کو مسجد میں نہیں ہونا، باقی لوگ آ سکتے، یہ بھی اس پر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو روئے زمین پر جو مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ جب کوئی بندہ یہاں پر عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، تعلیم کے لیے اگر اچھے مقصد کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا فرماتے ہیں؟ اکرام فرماتے ہیں، اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اس کی حیثیت کو نہ کوئی فرد شخص اس کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی جماعت اس کو بدل سکتی ہے، نہ کوئی اس کی حیثیت کو بدل سکتی دنیا کی کوئی، کیونکہ حقیقی اعتبار سے اس کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، انسان اس کا مالک ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص کو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا، کیا صاف ستھرائی، کیا اس کی خدمت کرتا آپ دیکھو، اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دو کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان